اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب بستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں فضیلت علم کی بنیاد پہ عطا فرمائی۔ ہماری تربیت کے لیے اس ذات نے اپنے رسول کو ماڈل قرار دیا اور ہمارے لیے طریقہ تعلم بھی اس نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہم نے بدقسمتی سے نہ تو اس کے ماڈل کو ایکسیپٹ کیا، نہ اس کے طریقہ تعلم کو اپنایا، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، فرقہ واریت ہے۔ ان تمام تر مسائل کی وجہ سوسائٹی میں مختلف لوگ تو مختلف وجوہات کو قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تعلیم میں کمی کی وجہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بے روزگاری کی وجہ ہے، لیکن اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے طریقہ تعلم کو نہیں اپنایا، اس کے ماڈل کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، خدا کا حکم نہیں مانا۔ اسی وجہ سے یہ مسائل ہمارے سامنے آنا تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسائل بے روزگاری اور تعلیم میں کمی کی وجہ سے ہیں، تو میں انہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ دیکھیں، اگر آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، وہاں پہ دو قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک کم تعلیم یافتہ فرد، مثال کے طور پہ درجہ چہارم سے جس کا تعلق ہے، اور دوسرا وہاں پہ کوئی آفیسر ہے جو تعلیم یافتہ فرد ہے۔ دونوں کا کردار پہلے سوچ کے مطابق تو پازیٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بے روزگاری وجہ ہے اس چیز کی تو وہ دونوں افراد اس کیٹیگری میں نہیں آتے، بے روزگار نہیں ہے، تو ان کا کردار پازیٹیو ہونا چاہیے، لیکن ان کا کردار پازیٹیو ہمیں نظر نہیں آتا بدقسمتی سے اپنی مسلم سوسائٹی میں۔ اگر ہم دوسری وجہ پہ آتے ہیں جو بیان کی جاتی ہے کہ تعلیم کی کمی اس کی وجہ ہے، تو دیکھیں دو کردار ہیں ہمارے سامنے اس دفتر میں، ایک درجہ چہارم والا جس کی تعلیم کم ہے، ایک آفیسر جس کی تعلیم زیادہ ہے۔ اب دونوں میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے کردار میں فرق ہونا چاہیے۔ جو کم تعلیم یافتہ ہے اس کے کردار میں تو نیگیٹیوٹی کی توقع کی جا سکتی ہے کچھ حد تک، لیکن جو آفیسر ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کا کردار انتہائی پازیٹیو ہونا چاہیے، پاکیزہ کردار ہونا چاہیے۔ لیکن جتنا نیگیٹو کردار اس آفیسر کا ہے، جتنے غلط کام وہ آفیسر کرتا ہے، جتنی رشوت وہ لیتا ہے، وہ چپڑاسی نہیں لے سکتا، درجہ چہارم کا فرد نہیں لے سکتا۔ حالانکہ یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ درجہ چہارم والے بندے کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور آفیسر صاحب بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے تعلیم میں فرق اس چیز کی وجہ نہیں بنتی کہ جو نیگیٹیوٹی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو یہ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اصل میں ہم نے اپنی نسلوں کے ساتھ وہ کام کر دیا کہ جیسے زہر آلود برتن میں آپ کسی کو دودھ ڈال کے دے دیں، ظاہری طور پہ تو آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، جی میں اس کو دودھ پلا رہا ہوں، لیکن اصل میں آپ اس کو زہر پلا رہے ہیں۔ ایگزیکٹ یہی کام ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، اپنی نسلوں کے ساتھ کیا ہے، کہ جو سوسائٹی کے نیگیٹو کرداروں کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ذہن میں ایک زہر تھا، اس کو ہم نے نکالا نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو علم جیسی طاقت عطا کر دی۔ جیسے جیسے طاقت عطا کرتے گئے، علم عطا کرتے گئے، ان کی اصل ذات ابھر کے سامنے آنے لگی اور نیگیٹو کردار مزید نمایاں ہوتے چلے گئے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ جو طریقہ تعلم ہے اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے میں نے وہ طریقہ تعلم نہ تو کسی ادارے میں آج تک دیکھا ہے، نہ ہی کسی سے سنا ہے، فقط پڑھا ہے تو قرآن کریم میں، جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ہو سکے تو اس کو اپلائی کر کے دیکھیں
یقیناً آپ کی سوسائٹی کا کردار بھی پازیٹیو ہو جائے گا، یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کی قدر بھی ہوگی سوسائٹی میں۔ اب اس کے لیے میں نے جب قرآن کریم میں اس آیت کو دیکھا جو سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے اور ہماری ذریت میں بھی ایک امت مسلمہ اپنی ذات کے لیے، یعنی اللہ والوں کی ایک امت مسلمہ پیدا فرما، اور اسی امت مسلمہ میں وہ آخری رسول بھی مبعوث فرما ہماری ذریت میں۔ اب یہاں پہ جو دعا کے الفاظ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، کہ وہ یہ ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ہماری اس امت مسلمہ ذریت میں جو تیری ہو اس میں وہ رسول مبعوث فرما جو آخری رسول تو نے بھیجنا ہے۔ میثاق انبیاء پہ میں ویڈیو دے چکا ہوں، اس کی ڈیٹیل موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ الفاظ ہیں یہاں پہ طریقہ تعلم بھی ہے کہ وہ علم دے، تعلیم دے ان کو، کس طرح سے یتلو علیہم آیات کا، تیری آیات کی تلاوت کرے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلے تیری آیات کی تلاوت کرے، یتلو علیہم آیات کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر تیری کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور بعد میں ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، ان کے من کو پاک بھی کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو ہی غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اب ایک نبی کی دعا ہے اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنی طرف سے ان کی یہ دعا پرفیکشن پہ ہے۔ لیکن جب میں نے اس رسول کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا، سورہ جمعہ میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی، ورس نمبر 151 میں، تو میں نے صرف ایک لفظ کی تبدیلی نوٹ کی ہے، باقی ایگزیکٹ یہی الفاظ ہیں۔ کون سا لفظ ہے جس کی جگہ تبدیل کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرمایا کہ میں نے وہ رسول بھیج دیا ہے، اس امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے جب اس ذات نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جب میں نے جس طرح سے تمہارے اندر میں سے، تم میں سے تمہارے اندر رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا، جو میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہاں پہ بھی اس لفظ کی پوزیشن یہی تھی، جگہ یہی تھی۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اب یہ تزکیہ نفس والا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا ہے، کیونکہ خدا کی ذات کی طرف سے جو طریقہ تعلم آ رہا ہے اس میں پرفیکشن ہونی ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے میں، لیکن جو خدا کی طرف سے طریقہ تعلم آ رہا ہے اس میں تزکیہ نفس پہلے ہے۔ اس کے بعد اس ذات نے فرمایا کہ میرا یہ نبی، میرا یہ رسول جو تمہارا تزکیہ نفس کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ، پھر تمہیں کتاب کا علم بھی دیتا ہے۔ کتاب میں کون سا علم ہے؟ تمام تر علوم جن کی آج ہم نے برانچز بنا لی ہیں، سائنٹیفک بیسز پہ، معاشرتی بنیادوں پہ، سوشل بیسز پہ، تمام تر علوم کس میں ہے؟ کتاب میں ہے۔ تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور ساتھ کیا کرتا ہے؟ والحکمہ، اور پھر حکمت بھی ان کی بتاتا ہے کہ ان علوم کا استعمال کہاں پہ ہے، یعنی علم کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ پہلے کرنا ہے قدرت کے قانون کے مطابق۔ تو تزکیہ نفس پہلے کیا جاتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق۔ جب تزکیہ نفس ہو جائے اس کے بعد بچوں کو تعلیم دیں، کتاب کی بھی، ہر قسمی علم کی تعلیم دیں، ساتھ ساتھ حکمت کی بھی، کہ ان کو پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے اس علم کی یہ بھی بتائیں۔ لیکن ہم بدقسمتی سے کیا کرتے ہیں، نہ تو یتلو علیہم آیات کا اس چیز پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہی ویزکیہم اس چیز پہ عمل کرتے ہیں، ان کے من کو پاک ہی نہیں کرتے۔ ہم ان کو ڈائریکٹ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، حکمت کی تو کتاب اس کی تعلیم دیتے ہی نہیں ہے، پریکٹیکل ہمارے پاکستان میں کم از کم نہیں ہے۔ حکمت سے بھی ہم عاری ہو گئے، فقط تعلیم دی، بچوں کو بٹھا دیا جی رٹے لگائیں، اور پہلے والے دونوں مراحل سے بھی ہم عاری۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا طریقہ تعلم جو ہے انتہائی ناقص ہے، جس کی وجہ سے نہ تو ہم کوئی اچھے سائنسدان پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی حکمت والے افراد پیدا کر سکے ہیں، نہ ہی پاکیزہ کردار پیدا کر سکے ہیں۔ پیدا کیے تو بس وہ لوگ جن کو علم دیا، طاقت ان کو مل گئی، اب علم ان کو عطا ہو بھی رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے وہ سوچ بھی رہے ہیں کہ اس کو میں نے کہاں پہ استعمال کیا ہے، اس علم کو میں نے استعمال کہاں پہ کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر نیگیٹو سوچ ہے بچے کی تو اس کے نیگیٹو استعمال کے بارے میں سوچے گا۔ ہم ایک طرف یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ برائی کو بڈ میں ختم کر دینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ تعلم ہمیں بتایا ہے کہ جس میں ایول کی بڈ بنتی ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے طریقہ تعلم آپ خدا والا اپنائیں کہ پہلے یتلو علیہم آیات کا، اس کے بعد یزکیہم ان کا تزکیہ نفس پاک کریں، ان کے من میں پاکیزگی ہوگی تو جب آپ ان کو تعلیم دیں گے تو ان کی سوچ نیگیٹیوٹی کی سائڈ پہ نہیں جائے گی، ایول بنے ہی گی نہیں، ایول کی بڈ بن ہی نہیں پائے گی جب، تو آپ کو نپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور حکمہ پہ بھی کم از کم آپ توجہ دیں، پریکٹیکل لائف پہ، پریکٹیکل پہ توجہ دیں، ہمارے بچے اس چیز سے بھی آ رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بنیادی فرق ہے ہمارے طریقہ تعلم میں اور خدا کے طریقہ تعلم میں، مسائل اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کے طریقہ تعلم کو اپنایا نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ تعلم جو خدا نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، وہ آپ تک پہنچ چکا۔ یہ امانت ہے، اس کو آگے بھی پہنچائیں اور اپنے بچوں کی تربیت اسی بنیاد پہ کریں، پھر اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔